غریب زہرا نر گئے آدا میں۔ بہار میں ہے کہ جب آپ دریا سے واپس آئے تو آپ نے عمر سعد سے فرمایا 3 میں سے ایک چن لے۔ عمر سعد نے پوچھا کون سی 3؟ آپ نے فرمایا مجھے واپس اپنے نانا کے حرم مدینہ جانے دے۔ عمر سعد نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ عمر سعد نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا پھر ہر طرف سے حملہ کرنے کی بجائے میرے مقابلہ میں ایک ایک کو بھیج۔ عمر سعد نے کہا یہ بات مانی جا سکتی۔ عمر سعد نے ایک ایک کو بھیجنا شروع کیا۔ ادھر 3 دن کے پیاسے نے ہر آنے والے کو واصل جہنم کرنا شروع کیا۔ جب 1950 یزیدی واصل جہنم ہو چکے تو شمر نے کہا عمر سعد اس طرح تو تمام لشکر فنا ہو جائے گا لیکن حسین شہید نہیں ہوگا۔ ہر طرف سے تیر اندازی کے عام حملہ کا حکم دے تاکہ جلد از جلد ہم فارغ ہو جائیں۔ عمر سعد نے اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہا اللہ تمہیں رسوا کرے، بھلا معلوم ہے کہ کس کے مقابلے میں لڑ رہے ہو؟ یہ ابو طالب کا پوتا اور علی کا بیٹا ہے۔ یہ اس شخص کا بیٹا ہے جس نے پورے عرب کو تتح کر دیا تھا۔ ہر طرف سے حملہ کرو۔ عمر کا یہ حکم سن کر 4000 کمان سے بیک وقت تیر نکلے۔ ہر طرف سے تیروں اور پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ تشنا امام نے بھی ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ تیر آپ کے سینہ اور چہرے پر برس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے بدترین امت، تم نے اپنے نبی کی ہر وصیت کو بھلا دیا ہے۔ تم نے اپنے نبی کی امانت میں خیانت کی ہے۔ میرے قتل کے بعد تمہارے لیے خون بہانا سستا ہو جائے گا۔ پھر اللہ میرا تم سے اس طرح انتقام لے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ حسین ابن مالک سکونی پوچھا اے فرزند رسول اللہ، آپ کا انتقام ہم سے کیسے لے گا؟ آپ نے فرمایا تم ایک دوسرے سے لڑو گے اور ایک دوسرے سے لڑ کر فنا ہو جاؤ گے۔ معیار کے مطابق جب 4000 تیر اندازوں نے بیک وقت تیر اندازی کا حملہ کیا تو آپ کے اور خیام کے مابین حائل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے بے حیاؤ، اگر تمہارا دین نہیں رہا تو کم سے کم غیرت عرب ہی کا پاس کرو۔ جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک میں تم سے لڑ رہا ہوں، خیام کی طرف نہ جاؤ۔ اس وقت شمر نے بآواز بلند کہا تمہارا مقابل شریف سے ہے، خیام سے ہٹ کر اس سے مقابلہ کرو۔ جب آپ کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے بد نصیبو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میری امداد نہیں کرتے؟ مجھے قتل کر کے حجت خدا کو قتل کرو گے؟ یقین رکھو اس وقت روئے ارض پر مشرق سے مغرب تک میرے کوئی فرزند رسول نہیں ہے۔ جب آپ کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے بد نصیبو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میری امداد نہیں کرتے؟ مجھے قتل کر کے حجت خدا کو قتل کرو گے؟ یقین رکھو اس وقت روئے ارض پر مشرق سے مغرب کے مابین میرے سوا کوئی بھی فرزند رسول نہیں ہے۔ میرے سوا کوئی ایسا نہیں جو فرزند نبی ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ کم سے کم ایک گھونٹ پانی ہی دے دو۔ اس وقت ایک ظالم نے کہا اے فرزند زہرا، کیا اس دریائے فرات کو دیکھ رہا ہے؟ کتنی روانی سے بہہ رہا ہے اور کتنا میٹھا پانی ہے، لیکن تجھے ایک قطرہ تک نہ ملے گا۔ آپ نے دست دعا بلند کر کے عرض کیا
بار الہ اسے پیاسا مارنا۔ روایات کے مطابق یہ شخص پیاسا ہی مرا، پانی مانگتا تھا، اتنا پیتا تھا کہ اس کے منہ سے بہنے لگ جاتا تھا، لیکن کہتا تھا اور پانی دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ اسی طرح پانی پیتے پیتے واصل جہنم ہوا۔